ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب تعصب کی پٹی پہنی ہوئی تھی تو میں علماء دیوبند پر کیچڑ اچھالی کرتا۔ تعصب کی بنا پر انسان کو نہیں پتہ چلتا۔ ایک عبارت تھی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، وہ یہ تھی کہ بالفرض یعنی عصمت انبیاء اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں انہوں نے کچھ صفحات لکھے، تو اس میں ختم نبوت کے بارے میں بھی لکھا۔ بالفرض اگر کوئی نبی آ بھی جائے تو ہمارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو میں اس پر اٹیک کیا کرتا تھا کہ نبوت کا دروازہ چور دروازہ انہوں نے کھولا ہے۔ تو جب علماء کو سننے کے بعد پتہ چلا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، لو کان بعدی نبیا لقان عمر، لو کان بعدی نبیا لقان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا، ہے نہیں، نہ ہوگا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں پرسنالٹی جو ہے وہ ایسی پرسنالٹی تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمانا پڑا۔ ان کی اہمیت، ان کی جو قدر و قیمت ہے صحابہ کے سامنے، پوری امت کے سامنے، قیامت تک آنے والی امت کے سامنے جو بیان فرمانا چاہ رہے تھے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے بے عینی۔ اسی طرح یہی عبارت ہے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ انہوں نے فرمایا کہ کوئی نبی آ بھی جائے، جو بھی کہتے ہیں کہ نبی ہے، نبی ہمارا مرزا نبی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، تو فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پرسنالٹی، ان کا مقام اسی طرح مسلم ہے، ان کی شان میں یا کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، نہ ان کی نبوت میں، نہ ان کی شان میں، نہ ان کی رفعت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ آتے رہیں، جاتے رہیں، مگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ذرہ برابر کی کمی نہیں کر سکتے۔ ان کا فرمانے کا یہ مطلب تھا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی غیر مسلک کی عبارت کو پڑھنے سے پہلے اللہ پاک مسلک کی تعصب سے بچائے۔